بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہار اپنی مشرق سے سورج دکھلا رہا ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ یہ میرے خیال میں اسماعیل میرٹی صاحب کا ایک نظم ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ صبح کے لیے انہوں نے لکھا ہے اور بہت زبردست پوئم ہے یہ۔ اب میں ویو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں سن رائزنگ کا۔ یہ سورج اٹھ رہا ہے مشرق سے اور یہ پودوں کے درمیان سے ہے، تو بہت زبردست ویو ہے اور نظارہ بہت A1 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور موسم بھی بہت سرد ہے۔ مجھے ٹھنڈ بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ویو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ اور زمینیں بھی کاشت کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس میں ہل چلایا گیا ہے، مختلف زمینیں ہیں اور مختلف زمینوں کو فصل اگانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم میں دھند بھی ہے اور اس کو کہر بھی کہتے ہیں، اور بہت زبردست طریقے سے یہ ویو ہے۔ اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے بادل سے۔ جس طرف اب یہ نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جنوب کا سائیڈ ہے، لیکن یہ سرخی مائل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس پہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے اور بادل کے اندر سے آ رہی ہے۔ باقی سارا آسمان بادل سے ڈھکا ہوا ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویو بہت زبردست ہے یہ سورج نکلنے کا۔ تو سورج نکل رہا ہے اور پھر انشاءاللہ ایک نئے صبح کی ابتدا ہے۔ اور آج کی تاریخ 19 تاریخ ہے، 19 نومبر 2022۔ تو 19 نومبر 2022 کا سورج طلوع آنے والا ہے، لیکن یہ بادل اس کو نکلنے نہیں دے رہی ہے اور وہ آگے سے دوبارہ ڈوب گیا ہے۔ اور ہوا بھی چل رہی ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس لیے موبائل کا کیمرہ بھی آگے اور پیچھے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو بھی پورا اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے یہ ویڈیو کانپ رہی ہے۔ یہ دیکھے پودوں کو، اور ساتھ ساتھ میری آواز میں بھی اگر محسوس کر سکتے ہیں تو یہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہے۔ میں ٹھنڈ میں نکل آیا ہوں اور بچے اسکول کی تیاری کر رہے ہیں۔ سڑک پہ مختلف گاڑیاں جا رہی ہیں، کچھ اسکول کے بچوں کو لینے جا رہی ہے اور کچھ ڈیوٹی پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ گاڑیاں بھی ہیں، وہ بھی جا رہی ہے سڑک پہ۔ اور ایک نظارہ میں آپ کو اور دوسرا دکھا دوں، وہ بھی بہت زبردست ہے۔ یہ کچھ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تاروں پر، بجلی کے تاروں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا نظارہ بھی بہت زبردست ہے، لیکن یہ موبائل ہل رہا ہے مجھ سے سردی کی وجہ سے، تو ویو میرے خیال میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو ویو کر لیں، بہت اچھا نظارہ ہے۔ یہ مغرب کی طرف ہے اور یہاں پہ کچھ کھیتوں میں گندم بھی اگا ہوا ہے، لیکن دھند اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو یہ پرندے ہیں، اس کی کائیں بھی آ رہی ہے پورے ویڈیو میں، تو یہ بہت زبردست سین ہے۔ یہ بھی جا کے وہ تاروں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ درختوں کے پتے ہل رہے ہیں ہوا کی وجہ سے، لیکن ان پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ گھروں سے بھی نہیں نکل رہے ہیں زیادہ تر، لیکن جن کی مجبوری ہے وہ تو نکل رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں یا کوئی اور کام ہے ان کا تو وہاں پہ جا رہے ہیں۔ لیکن موسم ٹھنڈ ہے، لیکن اس ٹھنڈ میں بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ مشرق ہے جہاں پہ ابھی سورج نکلنے والا تھا، لیکن وہ بادلوں کے پیچھے چھپ گیا کیونکہ بادل بہت گہرے ہیں اور وہ سورج کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں۔
یہ بجلی کے تاروں پہ کچھ کوے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض دوسرے پرندے ہیں، لیکن جو ہی میں ان پرندوں کے قریب جاتا ہوں تو یہ کوے کائیں کائیں کر کے اڑ جاتے ہیں، ان کو خطرہ محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہوشیار پرندہ ہے، یہ اڑنے والے ہیں اور کچھ تو اڑ بھی گئے اور ساتھ یہ دوسرے بھی اڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کائیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے مجھ سے، لیکن یہ ان کی ہوشیاری ہے کہ ان کو سمجھ آتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہر ہے اور نہر میں پانی چل رہا ہے۔ یہ پانی کبھی بند ہوتا ہے کبھی آتا ہے، لیکن یہ سردیوں کے موسم میں ان کا اپنا ایک اسکیجول ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ اس نہر میں پانی آنا اور پانی بند ہو جانا یہ محکمہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سامنے کی اس کھیت میں لہسن کا فصل ہے اور یہ لہسن کا فصل بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ گاڑیاں آ جا رہی ہے سڑک پہ اور مختلف لوگ مختلف جگہوں کو بڑی گاڑیاں بھی آ رہی ہے اس سڑک پہ، اور یہ سیمنٹ کا ٹرک ہے، سیمنٹ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس گاڑی میں بہت زیادہ سیمنٹ ہے اس میں۔ بات صرف یہ ہو رہی تھی کہ اس ٹرن میں بھی یہ ٹریفک رواں دواں ہے، لوگ اپنے کاموں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ آوارہ کتا ہے، لیکن یہ بہت زبردست ہے۔ جب بھی میں کوئی ویڈیو کرنے کے لیے نکل آتا ہوں تو یہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے اور بہت وفادار ہے یہ۔ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، چلو اس کا بھی ایک ویو کرتے ہیں، تھوڑا سا نظارہ اس کا بھی کرتے ہیں، کتنا کام ہوا ہے اور کتنا نہیں ہوا ہے، کتنا بچا ہے اور کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ تو اسکیفولڈنگ ہے، اس کو کوازا کہتے ہیں، اور باقی یہ آبادی بلاک کی ہو رہی ہے۔ آبادی بلاک کی بھی ہوتی ہے اور اینٹوں سے بھی بنائی جا سکتی ہے، پھر اینٹوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں اور بلاکس کی بھی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ بعض بلاک میں سوراخ ہوتے ہیں اور بعض بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح یہ بلاک ہے یہ بالکل بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن بعض ایسے بلاک بھی ہوتے ہیں جس میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو سسٹم ہے، اس آبادی کا اسٹرکچر سسٹم تو نہیں کہہ سکتے ہیں یا فریم سسٹم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے قریب ہے، کیونکہ اس میں بھی پلرز لگائے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی ایک خوبصورت گھر ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے ویورز، یہ کتا میرے پیچھے یہاں بھی آ گیا۔
سورج طلوع ہونے کا وقت ہے لیکن سورج نہیں نکل پا رہا کیونکہ بادل بہت گہرے ہیں۔ مرتضیٰ میری طرف دیکھو، یہ ایک بچہ ہے، اسکول جا رہا ہے اور اس کا نام مرتضیٰ ہے۔ مرتضیٰ چرتا روانی ابل روڈ رسشو چیس کی تا چوس کلی بولے ہاں موسم اور بھی ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ ہوا تھوڑی سی تیز ہو گئی اور اب یہ سارے درختوں کے پتے تھوڑا سا زیادہ ہل رہے ہیں۔ یہاں پہ جو گنے کا فصل ہے اس میں بھی آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کے پتے بھی ہل رہے ہیں۔ یہ جو پودے ہیں گنے کا فصل ماشاءاللہ تیار ہے انشاءاللہ، اور اللہ کرے ہمارے ملک میں زبردست فصل ہو جائے گنے کا، اور اتنی ساری چینی پیدا ہو جائے تاکہ ہماری ملک کی ضرورت بھی اس سے پورا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے زر مبادلہ بھی کما سکے تاکہ اور ملکوں کو بھی ہم اس کو برآمد کر سکیں، اللہ کرے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کاشتکاروں کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ کاشتکار وہ غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن یا سارا سال محنت کرتے ہیں لیکن ان کو محنت کے مطابق اپنی کمائی نہیں ملتی۔ یہ تو الگ بات ہے جس کو انصاف اور ناانصافی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی ٹاپک پہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیں مشرق کی طرف، اور جہاں سے سورج نکلنا چاہتا ہے تو وہاں پہ وہ نکل نہیں پا رہا ہے کیونکہ بادل بہت زیادہ گہرے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ بہرحال اس کی کرنیں افق پہ چھائی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہوا کی وجہ سے یہ درختوں کے پتے ہل رہے ہیں۔ یہ بھی ابھی تک تھوڑی دیر پہلے تک یہ بہت خاموش کھڑے تھے، لیکن جو ہی ہوا چلنا تھوڑی سی وہ تیز ہو گئی تو ان کا بھی وہ پتوں کا ترتراہٹ سنا جا سکتا ہے۔ میں تو سن رہا ہوں، شاید یہ ویڈیو میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ رہا ہمارا کتا، اور یہ بھی آرام فرمانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ گیا۔